السلام علیکم، کیسے ہیں تمام ریڈرز؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیچھے کا جو شور ہے اس کو اگنور کریں، کیونکہ بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پیچھے شور آ سکتا ہے۔ تو جلدی سے ناول کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنہوں نے ہان سیزن 1 قسط نمبر 12 حصہ 2۔ سر، اچانک سے اتنے گیسٹ آ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سنگل بیڈ والا روم بھی نہیں بچا، صرف ایک کمرہ باقی بچا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اسی طرح یوز کر سکتے ہیں تو وہی لاسٹ آپشن ہے، ریسپشنسٹ نے ارمان سے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ وہ بنفشہ کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے ہوئے تھا، جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو جس کے کھو جانے کا اسے خوف ہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ ارمغان نے ریسپشنسٹ سے پوچھا۔ سر، اصل میں وہ روم نیولی ویڈ کپل کے لیے بک تھا۔ انہیں رخصتی کے بعد یہاں آنا تھا، لیکن وہ بارش کی وجہ سے راستہ بند ہونے کے باعث یہاں نہیں پہنچ سکے، اور کمرہ پھولوں سے ڈیکور کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو پھولوں سے الرجی نہیں ہوگی تو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو وہ کمرہ دے سکتی ہوں۔ آج ہمارا اسٹاف بھی مکمل نہیں، ورنہ وہ روم کلیئر ہو جاتا، ریسپشنسٹ نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ اٹس اوکے، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، ارمغان نے کہا، اور پھر ضروری ڈاکومنٹیشن کے بعد بنفشہ کا ہاتھ یوں ہی پکڑے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ بنفشہ کسی گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی، اس کا دل جیسے خاموش سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گہرے خیالوں میں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اسے تازہ پھولوں کی مہک محسوس ہونے کے ساتھ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ بنفشہ نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا تو اسے الفت سی ہوئی تھی۔ اس کی رخصتی کی رات بھی تو کمرہ یوں ہی سجا ہوا تھا جسے ارمغان نے تباہ کر دیا تھا۔ وہ رات یاد کرتے بنفشہ کو اپنی زندگی کے تباہ ہونے کا احساس مزید شدت کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ ارمغان جا کر بیڈ پر بیٹھتا، اپنے پیروں میں پہنے لوفرز اتارنے لگا تھا۔ بنفشہ کو اس کے چہرے پر تھکن کے واضح آثار نظر آئے تھے، لیکن اس کو نظر انداز کر چکی تھی۔ اس نے آج کئی گھنٹے ڈرائیو کی تھی، اس لیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتا، ہاتھ بڑھا کر بنفشہ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ باہر بادل زور و شور سے گرج رہے تھے، بارش کے برسنے کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس کا بڑا ہاتھ دیکھ کر بنفشہ نے اس کے سرے سے نظر انداز کیا تھا۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب جاتے پلو اٹھایا تھا جس پر پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ پتیاں جھاڑتی صوفے پر جا بیٹھی تھی، وہاں بھی پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ ارمغان اسے دیکھتا اس کے صوفے کے پاس آیا تھا۔ بنفشہ، میرے صبر کا امتحان کیوں لے رہی ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ واٹ از دس؟ یہاں تم آرام نہیں کر سکو گی، بیڈ پر چلو، وہ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا، جبکہ بنفشہ نے اپنے کندھے سے گرم شال اتاری تھی اور صوفے پر لیٹ کر اپنے اوپر چہرے تک اوڑھ لی تھی۔ ارمغان کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ فقط اس کے سکون کی خاطر گاڑی سے روم میں آیا تھا، اس کی خاطر دگنے پیسوں پر روم لیا تھا، اور اس کے باوجود وہ بے سکون ہونے کے لیے اس صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ بنفشہ، مجھے تمہاری یہ ناراضگی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، جس کی وجہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ ہاں، تم اپنا اور میرا موڈ خراب کر کے بیٹھ گئی ہو۔ ارمغان نے اس کے چہرے سے چادر ہٹاتے کہا۔ اب میں آپ کو بری ہی لگوں گی، مجھے اچھے سے پتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انتہائی سنجیدگی سے کہتی اپنے چہرے پر پھر سے چادر اوڑھ گئی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہوئے تھے جنہیں وہ اندر واپس دھکیل گئی تھی، جبکہ ارمغان کو اس کی اس قدر سنجیدہ جواب ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس بات کی وضاحت دو گی؟ اب کی بار ارمغان نے اس کی کلائی پکڑتے سے اپنے سامنے کھڑا کیا ضبط سے آنکھوں میں روکے گئے بنفشہ کے آنسو اس کے گال پر گر گئے تھے۔ ارمغان کو اپنی سختی کا اندازہ ہوا تو فوراً اس کے بازو کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ تھکا ہوا تھا، مسلسل ڈرائیو کرتے اور بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر جیسے اکڑ سی گئی تھی۔ اس پر اعتداد بنفشہ کا عجیب سا رویہ اسے مزید تھکا رہا تھا۔ سفر کی تھکاوٹ سے زیادہ اسے بنفشہ کی بے روحی نے تھکایا تھا۔ بنفشہ نے اسے یوں خود کو کھڑا کرنے پر تکلیف دہ نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ سوری، آپ کا موڈ خراب کر دیا، میں بیڈ پر ہی سو جاتی ہوں۔ وہ سو کرتی آنسو پونچھ کر تکیہ اٹھاتی بیڈ پر جا لیٹی تھی۔
اور خود کو مکمل طور پر کمفرٹر میں چھپایا تھا۔ ارمغان نے پریشان ہوتے اپنے بالوں میں دونوں ہاتھ پھیر دے اس کا چہرہ پھینکا تھا، جھٹکا تھا، اپنا سر پیچھے پھینکا تھا۔ اس نے زندگی میں خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب گیا تھا۔ اس کا یہ رویہ ارمغان کے دل کو تکلیف بھی پہنچا رہا تھا۔ وہ اس کے کمفرٹ میں چھپا ہچکولے لیتا وجود دیکھ کر قریب گیا تھا۔ بنفشہ میں ارمغان خدا کے لیے بس کر دیں، مجھے سونا ہے، میرے سر میں بہت درد ہے، میں ابھی فی الحال آرام کرنا چاہتی ہوں، آپ کے لیے حاضر نہیں ہو سکتی، اگر آرام چاہتے ہیں تو دوسرا انتظام کر لیں۔ ابھی ارمغان نے اس کا کمفرٹر پکڑا ہی تھا کہ وہ روتی اٹھ بیٹھی تھی اور آنسو بہاتی ارمغان پر پھٹ پڑی تھی۔ کیا فضول گوئی کر رہی ہوں تم، میں نے کب کہا کہ خدمت میں لگ جاؤ، وہ اپنے الفاظ اور لب و لہجے کو ٹھیک کرو، اور ہاں اپنی ساتھی تو مجھے لانی ہی پڑے گی، کیونکہ تم تو میری محبت اور نرمی کا یہ احترام کر رہی ہو، ایسے بدتمیزی کر کے۔ وہ اس کا چہرہ قابو میں لیتے اپنا گھٹنا بیڈ پر ٹکا کر اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں ڈال کر اسے وارننگ دینے لگا۔ بنفشہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ وہ دوسری شادی کی نفی نہیں کر رہا تھا بلکہ اعتراف کر چکا تھا۔ اس سے پہلے ہی آواز میں ارمغان نے کیا کہا بنفشہ نے وہ نہیں سنا تھا، اگر سنا تھا تو بس یہی سنا تھا کہ وہ اس کی محبت کی قابل نہیں ہے اور وہ کسی اور ساتھی کا متمنی بھی ہے۔ بنفشہ کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے جب کمرے میں اچانک اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ ٹیرس کی کھڑکی سے آتی روشنی سے ارمغان کو دیکھنے لگی تھی جو ساری لائٹس آف کرتا اپنا کوٹ اتارتا صوفے پر پھینکتا بیڈ کی جانب آیا تھا۔ اس کے پھر بنفشہ کی جانب پشت کیے لیٹ گیا تھا۔ بنفشہ نے مدھم روشنی میں اس کی پشت کو دیکھا تھا اور اپنے مرنے کی ڈیروں ڈیر دعائیں کی تھی۔ وہ بغیر اس کی پرواہ کیے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ندیوں کی مانند بہنے لگے تھے۔ سر تکلیف سے کسی بھی وقت پھٹنے کو تیار تھا۔ ارمغان آنکھیں موندے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ اسے اب غصے میں کوئی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ پچھلے 1.5-2 گھنٹے سے بنفشہ نے اسے پکا کر رکھ دیا تھا۔ وہ نہ اسے اپنی ناراضگی کی وجہ بتا رہی تھی نہ اپنا موڈ ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کے باوجود ارمغان نے اپنی اس غلطی پر اس سے معافی مانگ لی تھی جس سے وہ جانتا تک نہیں تھا۔ وہ اکتا گیا تھا بنفشہ کی فضول باتوں سے۔ وہ صبح تک شاید خود ہی ٹھیک ہو جاتی۔ یہی سوچ کر ارمغان اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ اس کا ارادہ بنفشہ کے سونے کے بعد اس کا سر دبانے کا تھا۔ وہ اس کے جاگتے ہوئے اس کا کوئی بھی نہرا اٹھا کر اسے مزید سر پر چڑھانا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ بنفشہ کا رونا دھونا اسے اور تکلیف پہنچا رہا تھا، لیکن وہ کچھ دیر اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ 10 سے 20 منٹ میں سو جائے گی اور وہ صبح اس سے بات کر کے اسے منا لے گا، لیکن تھکاوٹ کے باعث وہ خود اگلے 10 منٹ میں نہ جانے کب سو چکا تھا۔ انتہائی ضبط کے باوجود اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ وہ سونا نہیں چاہتا تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی سو گیا تھا۔ اسے لاپرواہی سے سوتے دیکھ کر بنفشہ کے آنسوں میں مزید روانی آئی تھی۔ اسے ارمغان کی ایک بات یاد آئی تھی۔ وہ اسے دوسری بیوی لانے کا کئی بار کہہ چکا تھا اور آج وہ حور کے ساتھ ارمغان عدل کی حقیقی خوشی بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے کس موڑ پر کھڑی تھی اسے اپنا آپ فقط خسارے میں لگا تھا۔ وہ محض اسے اپنے سکون کے لیے استعمال کر رہا تھا، جب ضرورت نہیں ہوتی تھی تو نظر انداز کر دیتا تھا۔ ہر سکون کے لمحات میں پاؤں بھی چوم کر اسے معتبر بنا دیتا تھا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، خود کو مزید اذیت دے رہی تھی۔ وہ منفی سوچوں کو دماغ میں جگہ دے رہی تھی جو اسے رلا رہی تھی، اور دماغ بار بار وہ وقت، وہ منظر، وہ لمحات بنفشہ کو یاد کروا رہا تھا جو اسے اذیت پہنچا رہے تھے۔ وہ اپنی ساری محبت لٹا کر بھی خالی ہاتھ بیٹھی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے ٹشو باکس میں سے ٹشو نکالتی اپنا ناک صاف کرنے لگی تھی۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے اسی حالت میں بیٹھی اتنے آنسو بہا چکی تھی کہ اب آنکھوں میں آنچ اور جلن پیدا کرنے لگے تھے۔ وہ اب ان آنسوؤں کو روکنا چاہتی تھی جو رک نہیں رہے تھے۔ آنکھیں اوپر نیچے سے سوج کر چھوٹی چھوٹی ہو گئی تھی۔
सांस रुक रहा था, रोने की वजह छुपाने के चक्करों में हिचकियां बन गई थी, नाक बिल्कुल बंद हो गया था। सारे टेबल पर 10-11 टिश्यू पेपर वो नाक और आंसू साफ कर कर फेंक चुकी थी। सिसकियां और हिचकियां अब इसके इख्तियार में नहीं थी। इसकी जिंदगी बेमकसद थी और रह गई थी, जिसका मातम वो मना रही थी। जबीना से इसकी एक बार बात हुई थी। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी और अरमगान से इसकी बात का सुनकर और अरमगान से इसकी शादी का सुनकर वो परेशान हुई थी, लेकिन बनफ्शा ने उसे मुत्तमिन कर दिया था। इसकी खुशी पर बनफ्शा भी खुश थी, लेकिन उसके अपने हाथ कुछ नहीं आया था। वो सोचती एक शिकवा का निगाह अरमगान की पुष्ट पर डालने लगी। जो पिछले 1.5 घंटे से यूं ही सो रहा, इसने एक बार भी मुड़कर बनफ्शा को नहीं देखा था। ना ही वो अपनी जगह से हिला था और ना ही उसकी खबर ली थी कि वो जिंदा है या मर गई। वो अपने ठंडे या हाथों में अपना चेहरा छुपाती एक बार फिर रोने लगी थी। अरमगान अतल जो गहरी नींद में मुसलसल हिचकियों की आवाज़ सुन रहा था, अब इसका दिमाग बेदार होना शुरू हुआ था। कमरा अंधेरे में डूबा था। बनफ्शा का ख्याल आया तो वो फौरन उठकर बैठा था। इस अपने दाएं जानिब बैठी बनफ्शा को देखा था, जो चेहरा अपने हाथों पर गिराए मुसलसल सिसक रही थी। वजूद दुपट्टे से अंधारा था। सर्द मौसम में ना कोई शाल ओढ़ी थी, ना कम्फर्टर। खुले बाल गर्दन झुकाने की वजह से आगे डल गए हुए थे। बनफ्शा, क्या हुआ मेरा बच्चा? सर में दर्द ज़्यादा है? वो इसका ठंडा या हाथ थाम कर अपने इसके बाल कानों के पीछे करते पूछने लगा। आवाज़ अब भी नींद में डूबी हुई थी। बनफ्शा ने इस बार इसका हाथ नहीं झटका था। इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इसका हाथ झटकती, इसीलिए इसके सवाल के जवाब में भी खामोशी रही थी। अरमगान ने खुद ही अंदाज़ा लगाया था कि इसके सर की दर्द बढ़ गई है, क्योंकि वो रात को इसे बता चुकी थी। लेटो, मैं दबा दूँ, अरमगान ने कहा तो बनफ्शा ने ना इसकी तरफ देखा था और ना ही इसकी बात का जवाब दिया था। वो खामोशी से लेट गई थी। अरमगान ने मध्यम रोशनी में इसका चेहरा देखा था, लेकिन वो अपनी नाक तक कम्फर्टर ओढ़ती अरमगान की जानिब कुछ करती लेट गई थी। अरमगान ने दाएं हाथ से इसकी पेशानी को नरमी से दबाना शुरू किया था, ताकि इसके सर दर्द में अफाका हो सके। मेरा बच्चा, अगर दर्द ज़्यादा थी तो मुझे उठा देती, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला मैं कब सो गया। अरमगान ने इसे नरमी से कहा तो बनफ्शा ने नरमी से इसका हाथ अपने माथे से हटाया था। प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मुझे नींद आई है, वो हिचकियों के दरमियान बोली। हाँ तो सो जाओ, मैं दबा रहा हूँ। वो फिर से इसकी पेशानी पर हाथ रखते बोला और साथ साथ इसका सर हौले हौले दबाने लगा। तो बनफ्शा ने फिर से इसे झटकना चाहा। अरमगान को अपनी हथेली पर इसकी आंखों की नमी फिर से महसूस हुई तो वो परेशान होता बेड से उतरकर कमरे की लाइट्स ऑन करने लगा। तो बनफ्शा ने अपना चेहरा कंफर्टर के अंदर छुपाया था। वो जानती थी कि उसकी आंखें शायद नहीं बल्कि यकीनन सूज चुकी होंगी और वो अब अरमगान का सामना बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। वो क्यों इसे बताती कि वो उसकी खातिर इतना रोई है। वो अपने ब्लैंकेट के कोने को मुट्ठी में दबोचे अभी सोच रही थी कि वो एक पल में इसके चेहरे से हाथ बढ़ा कर नरमी से कंफर्टर हटा चुका था। तो बनफ्शा ने आंखें सती से मींची थी। अरमगान इसे अपने सहारे से बेड पर बिठा चुका था। अब बनफ्शा का बस एक ही टारगेट था कि अरमगान किसी भी तरह इसकी आंखों की सोजिश देख न सके। वो उसके बिठाने पर सर झुका गई थी। अरमगान ने इसका चेहरा नरमी से पर उठाया तो बनफ्शा ने आंखें बंद कर ली। इसकी नरमी पर आंखों से अश्क एक बार फिर पलकों की बाहर तोड़कर बाहर निकले थे। अरमगान ने इसके गालों से इसके आंसुओं को अपने लबों से चुना था। तुम्हारे सर में दर्द नहीं है बनफ्शा? अगर अब तुम ऐसे ही बेमकसद रोती रही तो तुम्हारे आंसू मेरे ज़ब्त का इम्तिहान बन जाएंगे। तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल बेचैन हो रहा है। क्यों इतनी जिद कर रही हो? किस बात का गुस्सा है? जनाने बनफ्शा अरमगान को इस हालत में देखकर जिंदा नहीं रह सकेगा। उसके माथे को इद्दत से चूम कर बोला। वो इसकी दोनों आंखों को बारी बारी चूमने लगा तो बनफ्शा ने ना चाहते हुए भी एक नज़र अरमगान को देखा था। इन आंखों को इतनी अजियत मत दो रूहे अरमगान, तुम्हारी आंखें रोशन सितारों की मानित है जो रात की तारीकी में चमकते हैं। ये रोशन सितारे मेरी तारीक जिंदगी में दाखिल होकर इन्हें रोशन कर चुके हैं। ये मेरी रूह का सुकून है। ये मेरे अंदर के अंधेरे को रोशनी से मुनव्वर कर चुके हैं। तुम्हारी इन आंखों की तकलीफ मुझे मेरे अंदर कहीं दिल में महसूस हो रही है, जिसे तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। इसका चेहरा नरमी से अपने हाथों के प्याले में बढ़कर बोला। बनफ्शा को लग रहा था
وہ اس کے کانوں میں سر پھونک رہا ہے۔ تم نے ان آنکھوں کو سمندر کر کے جنانے بنفشہ کے دل کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ نازک دل جو محض روح ارمغان کا ہے وہ ان میں ڈوب گیا ہے۔ وہ مہور لہجے میں بولا تو اس کے آخری جملے پر بنفشہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ آنسو رینگتا ارمغان کی ہتھیلی میں جذب ہوا تھا۔ وہ اس کے گال پر لب پہ وصل کرنے لگا۔ بنفشہ! ارمغان اسے سنجیدگی سے پکار کر خاموش ہوا تو بنفشہ نے آنکھیں اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ ارمغان کو اپنا دل واقعی ان آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ براؤن آنکھیں اندر باہر سے گلابی تھی۔ تمہارے آنسو دل کو چیر رہے ہیں۔ میرا دل کرچی کرچی ہو کر بکھر رہا ہے۔ مجھے تم تو بتاؤ، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے رو رہی ہو؟ میں اپنی غلطی کا مداوع کروں گا، میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن میری روح کو زخمی ہونے سے بچا لو۔ یہ تمہارے آنسو دیکھ کر تکلیف میں ہے۔ میرا وجود آگ میں جھلس رہا ہے۔ میں کبھی بھی اتنا بے بس نہیں ہوا روح ارمغان۔ وہ اب آنکھیں موند کر اپنا ماتھا بھی بنفشہ کے ماتھے سے لگا گیا تھا۔ بنفشہ کی زبان تو جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ وہ اسے کتنے خوبصورت الفاظ میں کنوینس کر رہا تھا۔ بولو نا۔ وہ بنفشہ کی خاموشی محسوس کرتے شکستہ لہجے میں بند آنکھوں سے اس کا چہرہ نرمی سے اپنے انگوٹھے سے سہلا کر بولا، آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ وہ اپنی بات بمشکل کہتی پھر سے آنکھوں پر بند کھول گئی تو آنسو اس کی ٹھوڑی تک آئے تھے، کیونکہ ارمغان نے اب اس کا چہرہ چھوڑ دیا تھا۔ کس کی کمر بنا سمجھی سے بنفشہ کا چہرہ دیکھتے پوچھنے لگا، ہوٹ؟ وہ اسے بتا کر پلکیں جھکا گئی تھی۔ وٹ؟ بنفشہ، میں نے کب ایسا کیا تھا؟ وہ اب سوچنے پر بھی یاد نہ کر سکا۔ جب اس نے آپ کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ وہ پھر ہچکیاں بھرتی سے بتانے لگی تھی، یار بنفشہ، واقعی؟ ارمغان نے کہتے ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرا کر وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو کیوں کیا آپ لوگوں نے اس طرح؟ اور پھر یونیورسٹی میں وہ آپ کی گرل فرینڈ مشہور تھی اور ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ ارمغان اس کی بے معنی باتوں کا دم توڑ رہا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے اپنے ساتھ روح ارمغان۔ وہ اسے رہائی دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تھا۔ بنفشہ نے اس کا ہاتھ ناراضگی سے اپنے چہرے سے جھٹکا تھا۔ کمرے کی خاموشی کو معنی خیز خاموشی اس کو سانسوں نے توڑا تھا۔ باہر بارش کے شور میں بھی تیزی آئی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے دور میں کبھی میری دوست بھی نہیں تھی، بس ایک دو بار اسے وہاں میری مدد کی ضرورت پڑی تھی اور فیملی فرینڈز ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ وہاں اولڈ ایج ہوم بہت بڑے پیمانے پر چلا رہی ہے۔ اس کی شادی ارباز سے 5 سال پہلے ہی ہو گئی تھی۔ جب ہماری ڈگری مکمل ہوئی تھی۔ اس کی باتیں سنتے بنفشہ ابھی بریسلیٹ سے متعلق سوال پوچھتی کہ ارمغان نے اس کشور کا نام لے کر اس کی ایک کنفیوژن بھی کلیئر کی تھی۔ اس کی شادی پر پاپڑ بیلنے کے بعد اس کی اپنی پسند سے ہوئی تھی، جو کہ حور کا ماموں زاد ہے۔ حور کے لیے اس کے پیچھے بیرون ملک آیا تھا۔ اور رہی بات اسے سہارا دینے کی تو باخدا مجھے نہیں پتہ چلا اس وقت۔ میں تو ابھی بھی تمہاری بات سن کر یاد کر رہا تھا تو یاد آیا کہ اسے گرنے سے بچانے کے لیے میں نے سہارا دیا تھا، اور یقیناً اس نے بھی گرنے سے بچاؤ کے لیے میرے کندھے کو پکڑا ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے تھوڑی باتونی اور شرارتی ہے۔ تمہیں شاید اس کا میرے ساتھ مذاق کرنا اچھا نہ لگا ہو، لیکن تمہاری آنکھوں نے مجھے تکلیف دی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہر بات کی وضاحت دے رہا تھا جس نے بنفشہ کو بدگمان کیا تھا۔ اس کی ہر بات خاموشی سے سنتے بنفشہ شرمندگی کی دلدل میں پھنس رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کا ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی۔ اس کی شرمندگی ارمغان کو اس کے چہرے سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ بنفشہ، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو یقیناً تم مجھ پر اعتبار کرتی، لیکن شاید میں تمہارا دل ابھی جیت نہیں سکا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت دوسرے ہاتھ سے سہلاتے اس کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھتے بولا تھا، بنفشہ مزید شرمندہ ہے ارمغان، وہ میں۔ چھوڑو اس بات کو، لیکن تم نے جو غلطی کی ہے اب خود ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم نے اتنے گھنٹے تک اپنی آنکھوں کو رلا کر انہیں اذیت پہنچاتی رہی۔ وہ اس کی آنکھوں کو نرمی سے چھونے لگا تو بنفشہ نے اسے بہت کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ آنکھوں میں درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے پوچھنے لگا تو بنفشہ نے سر نفی میں ہلایا۔ سر میں؟
وہ محمول لہجے میں پوچھنے لگا تو بنفشہ نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارمغان نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ ابھی سے شکوے کرنے لگا تھا کہ اس کے لبوں پر آتے الفاظ کو بنفشہ کی خاموشی نے روک لیا اور ماحول میں سکون اتر آیا۔ ارمغان کے رویے میں اضطراب نمایاں تھا۔ بنفشہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں تو پیچھے ہوتی ارمغان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ ارمغان روشنی، وہ بکھری سانسوں کے درمیان بس اتنا ہی بولی اور ساتھ ہی نگاہیں جھکا گئی۔ کیوں، کچھ کرنا ہے؟ وہ بن بنتا مصنوعی معنی ہیزی اور شرارت سے پوچھنے لگا تو بنفشہ کے سرخ پھولے گال لہو چھلکانے لگے۔ وہ اس کی گہری نظروں سے دیکھنے لگا تو بنفشہ نے مزید چہرہ جھکایا تھا۔ رک جاؤ، رک جاؤں؟ ارمغان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے پوچھا تو اس کی نظروں کی خماری دیکھتے بنفشہ کی پلکیں لرزی تھی۔ ٹیل می مسز ارمغان اٹل، اس نے بوجھل لہجے میں دوبارہ پوچھا تو بنفشہ نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ مجھے ٹھیک سے بتاؤ، وہ اس کے جواب کا مطالبہ کر رہا تھا۔ ارمغان رو آنچی ہوتی انگلیاں مروڑتی بولی، مجھے میرے سوال کا جواب دو جو مجھے تمہارے لبوں سے سننا ہے۔ نہیں، میں نہیں چاہتی، وہ مشکل بولی۔ کیا نہیں چاہتی؟ وہ اب بھرپور شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ بنفشہ نے بے بس ہوتے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارمغان مجھے تنگ مت کریں، وہ مشکل سانس لیتی کہنے لگی۔ اپنی غلطی پر وہ بے انتہا شرمندہ سی تھی۔ تنگ تو تم کر رہی ہو جنان بنفشہ کو، وہ آنکھوں میں شرارت بھرے بولا تو بنفشہ نے کنفیوز ہوتے اپنے لب بھینچے تھے۔ ارمغان میں بس آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، وہ لرزتی پلکوں کے ساتھ بولی۔ تیار ہو جاؤ، وہ شرارت سے بولا۔ اس کی بات سمجھ کر بنفشہ جنب گئی۔ بنفشہ کے لب خاموش تھے مگر سانسوں کی رفتار سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ارمغان کی دھڑکنیں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ گان، بنفشہ نے اسے پکارا تھا جس پر سایہ بنا رہا تھا۔ کیا کہا؟ اس کا گلابی چہرہ دیکھتے پوچھنے لگا تو بنفشہ نے اس کی آنکھیں سختی سے بند کی تھی۔ روحی ارمغان، تم نے کیا کہا ہے؟ ابھی پھر سے کہو، وہ گہری آواز میں روب سے کہنے لگا۔ تھوڑے توقف کے بعد بنفشہ نے خاموشی توڑ دی۔ اس کا نام لیا۔ ٹھیک سے کہو، اس کے گال پر انگوٹھا رکھتے بولا۔ گان، وہ گہرا سانس بھر کر بولی تو ارمغان نے چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا اور بنفشہ کی سوچوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن بنفشہ کو وہاں جنون نظر آیا تھا۔ ارمغان لائٹ، وہ ارمغان سے فوراً نظریں پھیر کر بولی۔ نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ ارمغان، آج تم بہت کچھ غلط کر چکی ہو۔ تم نے جو کچھ بھی آج مجھ سے کہا مجھے بہت رنج پہنچایا۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ لمحوں کی خاموشی میں اس کا ساتھ محسوس کرتا رہا تو بنفشہ نے گہری سانس بھرتے اس کا چہرہ دور ہٹایا تھا جبکہ اس کی نظریں بنفشہ کو بے چین کر رہی تھیں۔ ارمغان، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ارمغان کی خماری دیکھ کر وہ بہانہ کرنے لگی تھی۔ روحی ارمغان، میں نے پہلے پوچھا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ بعد میں کوئی مداخلت نہیں چلے گی۔ وہ اس کا بہانہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتا اسے خود سے چھوڑ گیا۔ بادلوں کی اوٹ میں گرجتی بجلی کھڑکی پر گری تو بنفشہ نے بیک وقت دونوں آفتوں پر بحثیت ارمغان کو پکارا تھا۔ گان، وہاں کی کھڑکی پر گرتی بارش پر ٹکا کر بولی۔ ارمغان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔ وہ بنفشہ کے چہرے کے تاثرات بخوبی جانچ رہا تھا۔ اگر تم نے نظریں کھڑکی پر ٹکائیں تو تمہیں مزید ڈر لگے گا، وہ ذو معنی انداز میں بولا، اور میں تم سے پہلے ہی تقریباً ناراض ہوں اور تمہاری غلطی معاف ہرگز نہیں کرنا چاہتا، لیکن معاف کر رہا ہوں۔ تم میرے فیصلے کو غنیمت سمجھو ورنہ میں واقعی ناراض ہو سکتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بارش کے ساتھ برسنے لگا۔ بارش کی آوازوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی آبستہ ہوائیں باہر درختوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے در پر تھیں اور سردی کی لہر کی نوید سنا رہی تھی۔ بارش کی ٹھنڈی بوندیں درختوں پر جم کر برس رہی تھیں۔ تو چینل کو مجھے امید ہے کہ آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا، لیکن اصل میں جو پرانے ریڈرز ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ نیو ایپیسوڈ میں کل سے دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرے ایپ میں بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے اور آج میں اتنی فرسٹریشن کا شکار ہوں کہ میرے سر میں درد ہو گئی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کیا مسئلہ ہے۔ ایک نارمل سا ایپ ہے اور اس میں اتنا ایشو کریٹ ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو کئی بار انسٹال کیا ہے، کئی بار ڈیلیٹ کیا ہے، ان انسٹال کیا ہے، اس کو بار بار نیو ای میل سے بنانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو دعا کریں وہ
ایپ کا مسئلہ سالو ہو جائے تو میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے سکوں، کیونکہ وہ اسی موبائل میں دے سکتی ہوں جس میں وہ میں نے لکھی ہے. میں کسی اور میں اس کو اتنا لمبا کسی اور موبائل میں سینڈ نہیں کر سکتی. تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی ایپیسوڈ دوں گی. تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں، اچھا سا رسپانس دیا کرے تاکہ میرا لکھنے کا دل چاہے. بائے بائے، اللہ حافظ. میں خود بہت انتظار کر رہی ہوں کہ میں جلدی سے پہلے والی روٹین پہ آ جاؤں، لیکن میرے ریڈرز پتہ نہیں ناراض ہو گئے ہیں یا کہاں چلے گئے ہیں. اتنا کم رسپانس آ رہا ہے کہ مجھے موٹیویشن ہی نہیں مل رہی. تو بائے بائے، اللہ حافظ. میں آپ لوگوں کے لیے ناول لکھنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں اور میں آپ لوگوں کو مکمل ناول ضرور دوں گی انشاءاللہ.